دیکھیے جو بات ہے اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے فتنے کے لحاظ سے حکومت کا ساتھ نہ دینا، اس میں جب اگر آپ فتنے کی وجہ سے کریں گے تو اعمال ضائع چلے جائیں گے، آپ کی کبیرہ گناہ ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اختلاف کر رہا ہے، وہ اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ نہیں مان رہا تاکہ وہ قانون اس ملک کا ٹھیک ہو، تو یہاں کچھ پوزیشن اگر کسی آدمی کی ایسی ہو تو اس کو یہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ عام طور سے ہمارا انبیاء کا سکھایا ہوا طریقہ یہی ہے کہ ہم عمل کرتے رہتے ہیں اور جدوجہد کرتے رہتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہو جائے۔ ہمارا انبیاء کا اسوہ یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے جو کچھ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ مکہ میں کیا، اس میں یہی ہوتا ہے کہ تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن قانون ضابطے کے مطابق آپ چلتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی حکمران اگر یہ آپ کو حکم دے کہ تم بتوں کے آگے جھک جاؤ، وہاں پہ ہم جان دینے کو تیار ہو جائیں گے، وہاں پھر کفر نہیں ہوگا بلکہ وہ ایمان کا تقاضا ہوگا۔ جی بالکل، یہ جو آپ نے بات کہی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اس وجہ سے صبر کرے برائیوں پر، مشکلات پر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، اور اپنے ایمان پر اور صحیح رویے پر قائم رہے، تو پھر یہ گناہوں کا کفارہ بھی بن جاتے ہیں اور آپ کے اندر بڑے اعلیٰ اوصاف بھی پیدا کرتی ہیں۔ لیکن اگر ایمان ہی سے آدمی محروم ہو جائے، خدا سے شکوہ شکایت کرنے لگ جائے، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوتا، الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ابو جہل کو سختی سے کہا ایمان لاؤ؟ نہیں کہا۔ ابو جہل کو، حضرت عمر کو، ابو بکر کو، کسی کو نہیں کہا رضی اللہ عنہما کہ تم زبردستی ایمان لاؤ۔ ایمان اپنی مرضی سے لانا ہے۔ تو قیامت والے دن جو سزا ہونی ہے رسولوں کے زمانے میں، وہ سزا دنیا میں نافذ کی جاتی ہے، وہ جبر نہیں ہے، وہ سزا ہے۔ تو مثال کے طور پر پاکستان میں یہ قانون ہے کہ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، بس نہیں کر سکتا، لیکن کوئی کر دے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ تو اب بالجبر مارا جائے گا، اس کو عدالت لگے گی، تھانے میں جائے گا، سب کچھ ہوگا۔ تو رسولوں کے زمانے میں جن لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، جیسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آج کے درس میں جو بات فرمائی، وہ بھی رسالت کے زمانے میں رسول کا انکار کرنے کی سزا ہے، نہ کہ بالجبر ایمان لانے کی۔ کسی قوم کو بھی، فرعونیوں کو، حضرت نوح کے زمانے میں کوئی جبر نہیں کیا گیا، بس سزا دے دی گئی، جب فیصلہ ہو گیا تو سزا دے دی۔ تو سزا کو اور جبر کو الگ الگ رکھنا چاہیے۔ وہ مقام جو ہے وہ رسالت کی سزا کا ہے، وہ عدالت کے ساتھ متعلق ہے، یہ خدا کے ساتھ متعلق ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ارتداد کر جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، صحابہ کے زمانے میں اس کا پتہ نہیں چلا، اور وہ حالت کفر میں مر جاتا ہے تو یہ سزا پائے گا، اور اگر صحابہ کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ قانون رسالت کے تحت سزا پائے گا۔ اس کے لیے پھر وہی قاعدہ ہے۔ دنیا تو ظاہری طریقے پر چلتی ہے نا، وہ تو موت کی مہلت نہیں دے سکتی۔ تو جس جرم سمجھ لیجیے، جرم یہ تھا کہ اللہ کے رسول کا اگر انکار کر دیا ہے اتمام حجت کے بعد، تو ان کے لیے حکم آ گیا تھا سورہ توبہ میں کہ جہاں پاؤ ان کو مار ڈالو۔ رسول کے انکار کی سزا یہ ہے کہ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ اب سزا نافذ ہو چکی ہے، سزا نافذ ہو چکی ہے، تو ایک آدمی کہتا جی اس نے ارتداد کر دیا، تو صحابہ نے خیال کیا کہ ہم کیا فوراً اس کو قتل کر دیں؟ نہیں، عدالت کا اصول کا، عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو کوئی مہلت دی جائے۔ وہ 2-3 دن دے دیا، ہفتہ دے دیا، سال دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں ایمان لاتا تو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے وہ صاحب ایمان ہونے والا تھا، تو قیامت والے دن اس کے لحاظ سے عدل ہو جائے گا، اس سے کوئی یہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ یعنی اس کا جو حدیث شریف ہے، اس کے نفاذ قانون اتمام حجت کے ساتھ عمومی قانون ہے۔ ہاں، عمومی قانون نہیں، اور صحابہ کے ساتھ خاص ہے اور انسانوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو انسانوں کو تو پتہ نہیں چل سکتا نا کہ فیوچر میں کیا کرنا ہے۔ آج ہم اس کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ آج تو ہمارے لیے تو یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ارتداد کا سارے کا سارا ضابطہ رسالت کے قانون کا اطلاق تھا، نہ کہ کوئی ایسا قانون اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جو بھی جس زمانے میں بھی دین سے پھر جائے گا اس کو سزا دی جائے گی، ایسا نہیں۔ رسولوں کے زمانے میں انکار کرنے والوں کی سزا موت ہے، جیسا سورہ توبہ میں بیان کر دیا ہے۔ 2 قومیں تھیں، دونوں کی الگ الگ سزا نافذ ہوئی تھی۔ قریش مکہ کے لیے سزا یہ تھی کہ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے۔ اہل کتاب کے لیے سزا یہ تھی کہ بس ان کو مارا نہیں جائے گا، ان کو ماتحت رہنا ہوگا۔ تو
دونوں کی سزا ہے، دونوں کی سزا نافذ کر دی گئی بس۔ دیکھیے تنقید کے بھی آداب ہوتے ہیں، اختلاف ہماری امت میں ہمیشہ جائز مانا گیا ہے کہ صحابہ کی انفرادی آراء سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، البتہ اجماع صحابہ ہو یا اس طرح کی چیزیں اس میں اختلاف موجود ہیں۔ تو اب یہ کہ صحابہ کسی صحابی کی رائے سے کسی کو اختلاف ہو جائے، صحابہ خود آپس میں کر رہے ہیں اختلافات، تو ان کی رائے کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو یا فرمان کو ہے۔ البتہ اختلاف کرنا ہوتا ہے، اور تنقید کرنا یا تذلیل کرنا یا چھوٹا دکھانے کی کوشش کرنا یہ صحابہ کیا کسی عام آدمی کے لیے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو صحابہ تو ہمارے لیے معزز ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ دو پہلو ہیں صحابہ کے۔ صحابہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کی گواہی سے، جن کے اجماع سے، جن کے تواتر سے دین ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، یہ مجھے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، یا براہ راست میرے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ پہلے صحابہ نے بتایا کہ یہ جی قرآن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اس کے بعد میں آپ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو امت کا یہ جو پورا عمل ہے صحابہ سمیت کہ ان کی اجماعی رائے یہ تقدس حاصل کر جاتی ہیں، اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ جو پوری جماعت صحابہ کو برا کہتا ہے وہ دراصل دین کے گواہوں کا انکار کرتا ہے۔ دین کے گواہوں کا انکار کرتا ہے تو دین کا انکار لازم آئے گا۔ اگر سارے صحابہ غاصب تھے، اگر سارے صحابہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے تو جھوٹوں نے قرآن بتایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ انفرادی آراء سے اختلاف کس کو نہیں ہوا، علماء بھی کرتے رہے ہیں، صحابہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ادب آداب کے ضابطے کے اندر خطا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور پوری ایک جماعت صحابہ کا بے ایمان ہونا، غاصب ہونا، یہ تو سارے دین کی بنیادیں ڈھا دے گا، یہ بالکل قابل برداشت نہیں ہے۔ تو ہمیشہ جماعت صحابہ، پوری کی پوری جماعت، صحابہ کے اندر جو مسائل ہیں وہ ان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ جنگ جمل و صفین ہو سکتی ہے، وہ کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جس بات کو سچ سمجھا اس کے لیے لڑ گئے، یہ ان کے تقوی اور ایمان ہی کی علامت ہے۔ لیکن یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں جن کی گواہی سے سب کچھ قائم ہے، تو اسلام کے دائرے کے اندر، اور یہ تاریخی طور پر ممکن بھی نہیں ہے، یعنی میں یہ صرف مذہبی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، جو تاریخ کے سیکولر اصول ہیں ان کے مطابق یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک اتنی بڑی جماعت، ہمارے جو محدثین ہیں وہ تو 50 60 70 تک بھی لے آتے ہیں، لیکن اتنی بڑی جتنے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے ہیں، 10,000 لوگ مل کر کو جھوٹ بول سکیں، ناممکنات میں سے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 10,000 کے 10,000 صحابہ کہ یہ قرآن مجید وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ یہ پاکستانی جھوٹی ترین قوم کو اکٹھا کر کے کر لیں، نہیں کر سکتے آپ، عجیب و غریب بات ہے۔ اور عربوں کے ہاں تو ان کے ہاں تو یہ چیز ہمارے جیسے نہیں تھے، وہ عرب جو ہیں وہ 2-4 چیزیں ان کی خراب تھیں، باقی وہ بڑے پکے اخلاق کے لوگ تھے، اور وہ جو خراب تھی وہ بھی قبائلی نظام کی وجہ سے تھی۔ وہ قبیلے کا ساتھ دینا ہے، خواہ قبیلہ سچ پہ ہے جھوٹ پہ ہے، وہ اس وجہ سے خرابی پیدا ہوتی تھی۔ لیکن وعدہ کر لیں پورا کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے، اس طرح کے کام نہیں کرتے تھے جس طرح کہ ہم کرتے ہیں۔ ہم تو ایمان بیچ کے فخر محسوس کرتے ہیں، یہ کمال کر دیا ہم نے، تو ایسے نہیں تھے۔ تو اس زمانے، لیکن ہمارے جیسے ایمان فروش لوگوں کو 10,000 اکٹھے کر لیں اور کسی واقعے پر جھوٹ بولنے کے لیے آمادہ کریں، نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے سارے کے سارے صحابہ مل کر غاصب تھے، یہ بڑا کام خراب ہے، یہ تو سورج کے ہوتے ہوئے اس کا انکار کرنے والی بات ہے۔ تو باقی سادہ اختلاف علماء نے کیے ہیں، امت کے اکابر نے کیے ہیں، اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، توہین نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ توہین کی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔
جی ہاں، فہرست میں شامل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جو باتیں قرآن میں آ جاتی ہیں ان کا انکار کرنا ظاہر ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ فقدر فہدا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر ٹھہرائی اور پھر ان کو ان کے اوپر چلا دیا۔ تو اس لیے اب جو میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری تقدیر ہے، اس کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ امتحان اور تقدیر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہونا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے وہ میری تقدیر تھی، میں نے اس میں نیک رہنا ہے، امتحان بس اتنا ہے، میں نے اس میں نیک رہنا ہے، خدا کا بندہ بن کے رہنا ہے، سچائی پر قائم رہنا ہے۔ توبہ کر کے رخصت ہوں گے تو معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ توبہ پھر گناہ کبیرہ کی قتل کرنے کے بعد بھی معافی ہے؟ جی، قتل کرنے کے بعد بھی معافی کا امکان ہے، لیکن جو کہ یہ حقوق العباد میں آ گیا ہے تو اب مقتول کا اور قاتل کا کیس چلے گا قیامت والے دن۔ تو اگر مثال کے طور پر میرے پاس ایک نوجوان آئے تھے، 10 سال پہلے کی بات ہے، وہ کوئی قتل کر بیٹھے تھے صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ میں کیا توبہ کروں؟ تو میں نے کہا بھی آپ اللہ سے معافی مانگیں، گڑ گڑا کے جتنی دیر تک مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ پھر جو ان کے بچے اگر یتیم ہو گئے ہیں، کوئی بڑھیا ان کی والدہ ہے تو وہ بے سہارا ہو گئی ہیں، تو آپ ان کا بیٹا بن کر، ان کے بچوں کا سرپرست بن کر باپ والا کردار ادا کر دیں۔ تو کل قیامت والے دن خدا کو کہیے گا کہ میں نے یہ جو خدمت کی تھی اس بڑھیا ماں کی اور اس بیوہ کی اور ان یتیموں کی، وہ اس لیے کی تھی کہ آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ تو پھر وہ توبہ عمل کے ساتھ ہونی چاہیے، خالی توبہ نہیں چلے گی کہ آپ نے بیٹھ کے مغفرت مانگ لی تو نہیں، یہ بڑا گناہ کر لیا ہے، تو اس کی پھر توبہ بھی بڑی ہوتی ہے۔ اجر ضائع کرنا اور عمل ضائع کرنا دونوں ہم معنی ہیں۔ کبھی ہم لفظوں کے استعمال کا مسئلہ یہ تو مثال کے طور پر آپ نے مقابلہ جیتا، تو مقابلہ ہو رہا تھا، انعام مل رہا تھا، آپ کا انعام محفوظ ہے، لڑیں کھل کر کھیلیں، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ اس کے لیے انعام کی جگہ اور لفظ بول سکتے ہیں، آپ کا جو بھی کوشش ہوگی ضائع نہیں جائے گی، تو کوشش بھی ضائع نہیں جائے گی، آپ کا انعام بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے کہ جو اجر ملنے والا ہے آپ کو مل کر رہے گا، وہ ضائع نہیں جائے گا، اور آپ کے عمل ضائع نہیں ہوں گے، جو اس کا نتیجہ نکلنے وہ نکل کر رہیں گے۔ بس یہ دونوں کا مطلب ایک ہی۔ اجر کے لفظ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اجر کہیں رکھا ہوگا تو وہ ضائع نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں۔ یہ آیت قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے، اس پہ مفسرین بیچارے بہت پریشان ہیں کہ مطلب کیا ہے، لیکن خلاصہ دو مطلب لیے جا سکتے ہیں اگر سارے آپ لے لیں۔ ایک لوگ یہ وہی ترجمہ کر رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے خدا کے پوری طرح سے امان میں آ جاؤ، کہ آپ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قانون رسالت کی روشنی میں سب کو سزا ملنے والی ہے، تو سارے کے سارے بچ جاؤ، ایک مطلب یہ ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ منافق نہ بنو، جو آپ نے ترجمہ کیا اس کے لحاظ سے اس کا مطلب ہوگا کہ منافق نہ بنو، پورے ایمان لے آؤ، پوری طرح سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور سارے کے سارے مل کر، ایسا نہ ہو کہ قریش میں سے کچھ حصہ رہ جائے یا یہود میں سے کچھ حصہ رہ جائے اور کچھ شامل ہو جائے، تو یہ دوسرے معنی ہے۔ میرے خیال میں امان والا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ سلم کا مطلب بھی امان ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ مترادف تو نہیں ہے، لیکن دونوں کے اندر ایک چیز مشترک ہے، یوں کہہ لیجئے، جس کو آپ مترادف کہنا کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مکرمہ کا مطلب ہے کہ اعلیٰ کام، اس میں کیا ہوگا کہ وہ سارے مثبت کام ہوں گے، مثلا قحط پڑ گیا تو میں نے کھانا کھلایا، غریبوں کے لیے مدد کی میں نے، یا کوئی اور بڑا کام کر لیا، حکومت ہمارے قبیلے کی ضرورت پڑ گئی تو میں بادشاہ سے لڑنے چلا گیا، بحث کرنے چلا گیا، یہ مکرمہ ہے۔ مکروہ ایسے ہی کام ہے، لیکن جنگ میں جانا پڑ گیا، قتل و غارت کرنی پڑ گئی، عورتوں کو اٹھا کر لے گئے تھے، چھڑا کر لایا ہوں میں، اور جانور سارے چڑا کر لے گئے تھے دوسرے قبیلے والے، میں ان کو مار کر اپنے جانور چھڑا کے لایا ہوں، اب یہ مکروہ ہے۔ یعنی وہ کام جس میں مار دھاڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، جنگ ہے، وہ مکروہ ہے، لیکن مقصد ان کا بھی وہی ہے کہ قوم قبیلے کام آ رہا ہوں،
اور جو مکرومہ ہے وہ بڑے کام ہے، کھانا کھلانا ہے، سخاوت کرنی ہے، لوگوں کو کپڑے پہنا دینے ہیں، اس طرح کے کام ہیں تو مکرومہ ہے. اور شیڈ تو ایک ہی ہوتا دونوں کا یعنی دونوں کا بس یہ سمجھے کہ ایک نیگیٹو لفظ اور ایک پازیٹیو ہے، مطلب ایک ہی ہے، یعنی ہدف ایک ہی ہے دونوں کا. تو اس اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ایک اشتراک سا پایا جاتا ہے، لیکن مترادف نہیں اس لیے نہیں کہ اس میں ناگواری کا کام ہے، اس میں عظمت کا، کریم النفس ہونے کا، اس میں گھبراہٹ پہ قابو پانے کا. ہمارا جو عالم دین کورس ہے اس میں جو ٹیسٹ ہے وہ لسانی ہوتا ہے زیادہ تر. لسانی کا مطلب ہے کہ زبان کے پہلو سے آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہ عام طور سے ہم اردو میں لیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ جس کو زبان نہیں آتی، ہمارا قرآن بھی زبان میں ہے، حدیث بھی زبان میں ہے، فقہ بھی زبان میں ہے، اور سارے علوم بھی زبان میں ہے. تو جس کو زبان نہیں آتی وہ ہمارے فکر میں چل نہیں سکتا، اس لیے ہم زبانی کے ٹیسٹ سے داخلہ لیتے ہیں. اور جب زبان میں آدمی کی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ زبان کی کچھ باریکیوں کو سمجھتا ہے تو ہم اس کو داخلہ دے دیتے ہیں. پہچان ایک ایسا ہمارے زمانے میں مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ ایمان سے بھی اوپر چلا گیا ہے. یہ ایک غلط بات ہے. پہچان کوئی چیز نہیں ہے. ملت اسلامیہ پہچان کا نام نہیں ہے. پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قومیں اور قبیلے بنائے تھے، ان کو وہیں تک رہنا چاہیے. ہم نے اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہم اخلاق پر نہیں رہے اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں رہے. ہماری شکست کی یہی دو وجہ ہیں. ایک چیز بھی ہم اختیار کر لیں ان دونوں میں سے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، خاص طور سے اخلاق والی. اخلاق میں یہ جملہ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو ناگوار گزرے، لیکن میں یہ جملہ بولا کرتا ہوں کہ اخلاق محمدی اور دین محمدی. ہم نے دین بھی اپنے بنا لیے، اخلاق تو خیر رہا ہی نہیں. تو ان دونوں کو اپنانا پڑے گا. اور جو بنی اسماعیل ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنائیں. اگر وہ دین اپنا لیں گے تو کوئی یونیورسٹی نہ ہو تب بھی، کوئی سکول نہ ہو تب بھی، کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے گا. یہ بنی اسماعیل کے ساتھ خاص ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ. لیکن میرے اور آپ کے لیے جدید علوم حاصل کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز اخلاق ہے، دین محمدی ہے. اصل اخلاق محمدی کا مطلب ہے کہ آپ ہر حالت میں سچائی پر قائم رہیں گے، دیانتداری پر قائم رہیں گے. اور اگر آپ نے کسی موقع پر ہاتھ بے ایمانی کر لی، بھوک کے موقع پر، اس لیے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تعلق باللہ کیا ہوتا ہے. تو اگر کسی مولوی صاحب سے پوچھیں گے یا صوفی سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ تعلق باللہ یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہوں اور سائی رات کھڑے رہتے ہوں. بلا شبہ یہ بھی تعلق باللہ ہے. لیکن میں کیا جواب دیتا ہوں؟ میں یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں فاقہ ہے 3 دن سے، آپ بھی شدید بھوک میں ہیں، گاہک آ گیا آپ کی دکان پر، اب آپ اس کو دیانتداری سے 10 روپے کی چیز 10 روپے میں دیتے ہیں تو آپ تعلق باللہ پہ قائم ہیں. اور اگر آپ 10 روپے کی چیز 300 پہ بیچتے ہیں کہ گھر کھانا لے جاؤں گا تو آپ تعلق باللہ پر نہیں ہیں، خواہ آپ صبح تہجد کی نماز 3 گھنٹے کی پڑھ کے آئے ہوں. یہ فرق ہے. مومن بددیانتی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں بعض، وہ حیرت انگیز جملے ہیں. کسی دل میں ایمان اور جھوٹ اکٹھے نہیں رہ سکتے. کسی دل میں جھوٹ اور ایمان اکٹھے نہیں رہ سکتے. کسی دل میں ایمان اور گالی دینا اکٹھے نہیں رہ سکتے. یہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کبھی بھی. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میں گالی نہیں دوں گا کبھی بھی. یہ ہے اس کا مطلب. لیکن ہم نے چونکہ کلمہ پڑھ لیا، اب جنت میں چلے جانا ہے، تو باقی سب کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری. جہاں حدیث تو کچھ بحث بھی ہے اس کے اوپر غالباً، لیکن اس کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ
زنا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کبھی جذبات میں بہک کے یہ کر لیا اس نے. ہو سکتا ہے صاحب ایمان کا یہ پاؤں پھسل جائے. جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی کے جذبات میں پاؤں پھسلنے کی بات ہو. جھوٹ عام طور سے ایسے ہی موقعوں پر بولا جاتا ہے جو جذبات کی انگیخت سے نہیں ہوتے ہیں. ہاں، آدمی عام طور سے ٹھیک ہوتا ہے، نارمل ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ جھوٹ بولے گا تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے. لیکن زنا ہو سکتا ہے حالت ایمان میں بھی، کیونکہ جذبات میں آگے پاؤں پھسل گئے. اگرچہ کبیرہ گناہ ہے، وہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی یہ حدیث اجازت دے رہی ہے، لیکن آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان کے ساتھ اس کا امکان ہے لیکن جھوٹ کا نہیں ہے. تو اب دیکھیے ہماری پاکستانی قوم زنا کم کرتی ہے، جھوٹ زیادہ بولتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دلی طور پر ایمان پر نہیں ہیں، دلی طور پر ہم پورے ایمان پر نہیں ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ ہم بڑے کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ پوری امت بچی رہے، پوری انسانیت بچی رہے گناہوں سے، اللہ کرے. لیکن یہ کہ اس میں پاؤں پھسلنے کا امکان ہوتا ہے جذبات جب بہکے ہوئے ہوتے ہیں. غصے میں آ کر قتل بھی ہو سکتا ہے، جذبات بے قابو ہو گئے. لیکن جھوٹ تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جذبات کے بہکنے کا نام ہے. جھوٹ ایسی چیز نہیں. تو اس لیے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جھوٹ کوئی چھوٹا جرم ہے تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے بتا رہے ہیں کہ اچھا یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ اصل میں ایسا جرم ہے کہ جو عادت کو بتاتا ہے، جو ایمان کی کمزوری کو بتاتا ہے. اصل چیز اس کی یہ ہے. اس پر ایک زنا میں جبر اور زنا رضامندی سے جو ہوتا ہے، اس کی توبہ کیسے کی جائے؟ ہر کی توبہ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے، آگے اصلاح کریں، آئندہ ایسا نہ کرنے کا عہد باندھیں. اور اگر کسی کے ساتھ زبردستی کی ہے تو اس سے بھی معافی مانگیں، ورنہ قیامت والے بھگتیں گے. محدثین کے اصول ہیں اس میں، وہ 5 درائت کے اصول ہیں، 5 روایت کے اصول ہیں. ان پر پرکھا جاتا ہے، وہ ماہرین ہی پرکھتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ بتائیے کہ کیا ہے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں داخلہ لے لیجیے، سکھا دیں گے آپ کو. ہاں، تو اس لیے ہماری پرانی امت بڑی احتیاط کرتی تھی اخبار احد کے بارے میں. وہ پھر حدیث سنانے کے بعد کہتے ہیں یا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا، ساتھ یہ جملہ بول دیتے تھے. لیکن اب ہمارے ہاں ذرا بے احتیاطی اس میں ہو گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے کہ جس نے میرا نام لے کر جھوٹ بولا تو سمجھو کہ اس نے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اصل میں جو صرف اور صرف قرآن اور سنت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم اعتماد سے کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں. تو اہل تشیع کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا پورا مذہب ہی تاریخ پر کھڑا ہے. تو اس لیے اس کا تو ایسی بنیاد نہیں ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر باقی امت کو برا بھلا کہا جا سکے. تو بدقسمتی ہے کہ انہوں نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو مخدوش سا ہے. اللہ کرے کہ ان کو توفیق ملے کہ وہ سچائیوں پر، یقینی باتوں پر اپنے سارے علم اور اپنے فکر کی بنیاد رکھیں. اور یہ اہل سنت کے لیے بھی اتنا ہی درست ہے، وہ بھی بس سنی سنائی باتوں پر قائم ہے. تو تاریخی واقعات سے دین ثابت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، پتہ نہیں اس کی صحت اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ ایک موقع آئے گا کہ لوگ کہانیوں سے دین اخذ کریں گے، واقعات سے دین اخذ کریں گے. وہ غالباً عہد آ گیا ہے. سورہ مائدہ کی 48 جو اللہ چاہتا ہے تمہیں ایک ہی امت بنا دے. ہاں، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک میں آتا ہے، یعنی زبردستی کر دیتا. اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب اور ہے. اچھا، شکریہ. وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی تمہیں امت ایک بنا دیتا. جی، بغیر ہسٹری کے سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جس ہسٹری کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا وہ ہسٹری نہیں ہے، وہ تواتر ہے. مثلاً لفظ آیا الحمد، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ تو ہمیں جو زبان کا تواتر اس میں پتہ چلے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا. یہ تو ہمیں ہسٹری کے تواتر سے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے رسول تھے جو مکہ میں آئے تھے. اور تو اس سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. وہ قرآن کیا، دنیا کی ہر کتاب ایسی ہے. ویسے میں کہوں قائد اعظم نے پاکستان بنایا، میرا یہ جملہ بے معنی ہے اس آدمی کے لیے جس کو نہ پاکستان کا پتہ ہے، نہ قائد اعظم کا پتہ ہے، نہ
14 अगस्त 1947 جو کچھ ہوا تھا اس کا نہ پتہ ہو تو یہ جملہ بے معنی ہے، حالانکہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے آسان ترین جملہ ہے. تو ہر جملے کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، ہر جملے کے پیچھے. مجھے پانی پلائیے، مجھے کس کو کہہ رہا ہوں متعین ہونا چاہیے. پانی کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو پینے کی چیز ہے. پلائیے کا مطلب کیا ہے؟ جب تک نہیں پتہ میرا یہ سمپل جملہ آپ کو معنی کچھ نہیں دے گا. مثلا یہاں کوئی چینی بیٹھ کے باتیں کر رہا ہو تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمیں اس کے لفظوں کا مطلب نہیں پتہ. ہم عالم دین کے نام سے کورس 7 سال کا ہے، اس میں حدیث بھی شامل ہے، قرآن بھی، عربی ادب بھی، سب بہت ساری. اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی امت ایک ہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ایک ہی رہے. اس کے لیے میں نے زبردستی نہیں کی بلکہ انبیاء بھیجے، فیصلہ کرنے والی کتابیں بھیجی. وہاں جا کر سورہ مائدہ میں کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا تو سب کو ایک ہی امت زبردستی بنا دیتا، لیکن میں نے ایسا کام نہیں کیا. یہ طریقہ اختیار کیا جو سورہ البقرہ میں بتایا گیا ہے. دیکھیے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اس کو، بلکہ اس نے پوچھا بھی تھا مجھ سے، تو میں نے کہا آپ کا اپنا فیصلہ ہے، ضرور شامل ہو کر لیں، لیکن میں اس کو کیوں کہوں؟ اگر اس کا توبہ کا جذبہ ایسا ہے تو چلا جا سکتا ہے. اس نے ڈائریکٹ الگ سے سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ میں پولیس کے حوالے کر دوں، اپنے آپ کو پیش کر دوں. میں نے کہا یہ آپ کی توبہ کے جذبے پر منحصر ہے. بس دو باتیں الگ الگ ہیں، اسے دونوں کا الگ الگ جواب دینا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ میری طرف سے توبہ یہ ہے کہ تم سزا بھگتنے چلے جاؤ، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے دائرے سے باہر چلی جائے گی. وہ جا کر اپنے آپ کو حوالے کر دے تھانے داروں کے، وہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دے، میں قاتل ہو جاؤں گا، یہ میری ہمت نہیں ہے. باقی اللہ بہتر جانتا ہوں. انہیں الگ سے پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ ہاں اگر تمہاری توبہ تم سے تقاضا کرے تو ضرور جاؤ. حدیث سے بالکل نیا دین جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہو وہ ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے دین پہنچایا ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جس طرح سے آپ نے گواہی لی ہے کہ جو مجھے دین دیا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دیا ہے، تم گواہ ہونا. یہ شخص کوئی دین کا ایسا حکم ہو جو ساری امت کو پتہ ہونا چاہیے تھا وہ ایک صحابی کو بتا کر چلا جائے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے خلاف کہ یہ بات مانی جائے کہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ حکم تھا، نہ قرآن میں تھا نہ سنت میں تھا، اور آپ نے دینا تھا اللہ کی طرف سے، اور وہ صرف ایک صحابی کو بتا کر چلے گئے. یہ ممکن نہیں، یہ شان رسالت کے خلاف. تو اس لیے یا تو قرآن میں ہوگا یا سنت متواترہ میں ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ نیا دین نہیں ہو سکتا. اس کو لازماً یا قرآن کی شرح ماننا پڑے گا یا سنت کی شرح ماننا پڑے گا. تو انہوں نے خود ہی اپنے جواب میں کہہ دیا سوال میں، تو بس وہی حیثیت ہے اس کی. شرح و وضاحت آپ کی ذمہ داری لگائی نہیں گئی. کہ پوچھ لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں پوچھے گا تو نہ سے. پورا قرآن خالی ہے کہ آپ کو کہا گیا کہ دین کی شرح کیا کریں. ایک آیت کے معنی علامہ ابن حزم نے لیے ہیں، وہ آیت خود اس کا انکار کرتی ہے کہ اس کے معنی وہ نہیں ہے. اس آیت کے الفاظ ہیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی شرح کر دیں. تو آپ کی شرح تو چند آیتوں کے بارے میں. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ایک ایک لفظ کی آپ وضاحت کر دیں لوگوں کو. تو آپ نے تو ایسا نہیں کیا. یعنی میں ہر ہفتے درس دیتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک درس بھی نہیں ہے قرآن کھول کے درس دیا ہوا آپ نے، ایک بھی مثال نہیں ہے. تو اس آیت کا ترجمہ صحیح یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ ان کو بیان کر دیں، ان تک پہنچا دیں. اسی کی گواہی لی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. دیکھیے جب حکومت قائم ہو جاتی ہے کوئی بھی، خواہ وہ ناجائز طریقے سے ہوئی ہو جائز طریقے سے، اس کے خلاف بغاوت ہے، وہ ناجائز ہے. اور البتہ اس نے جو کام کیا پہلے وہ ناجائز کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر بھگت لے گا. لیکن اب چونکہ امن قائم ہو گیا ہے، ریاست چل رہی ہے، امن سے قائم ہے، تو اب آپ کو حق حاصل نہیں ہے. تو باغی کے خلاف بغاوت اس وقت ناجائز ہو جاتی ہے جب امن قائم ہو جاتا ہے، شورا پہ چل رہا ہو نظام. تو ہاں استبداد کا نظام چل رہا ہو تو پھر آپ اقدام کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس میں
اور مولانا مودودی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو قتل کر دوں. انہوں نے کہا جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں پوچھنے نہیں آیا کرتے ہیں. تو یہی صورتحال یہاں پر ہے. دیکھیے دین کے 2 حصے ہیں, بلکہ 3 حصے کہنا چاہیے. ایک دین کا وہ حصہ ہے جو ہماری فطرت میں ہے, وہ بنیادی اصولی تصورات کی حد تک ہے. اس میں سچ اچھا ہے, جھوٹ برا ہے, اس طرح کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ہیں, خدا ہے کوئی, یہ تصور ہے. لیکن خدا کیسا ہے, اس کی صفات کیسی ہیں, ہمیں نہیں, فطرت سے ہم نہیں جان سکتے. ہاں ہم اتنا جان لیتے ہیں کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہونی چاہیے, وہ بہت عظیم ہونا چاہیے, سب سے بڑا ہونا چاہیے, بہت اچھا خالق ہونا چاہیے. اتنی بات ہم فطرت سے جان لیتے ہیں. لیکن مثلا وہ عزیز و حکیم ہے, وہ رحمان و رحیم ہے, یہ ہم نہیں جان سکتے. اس کے لیے کتابیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں قانون کی شکل دینی ہوتی ہے. مثلا کس جھوٹ پر سزا دی جائے گی, جھوٹی گواہی پر کہا گیا سزا دی جائے گی. میں نے جھوٹ بولا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کل تم کہاں گئے تھے, دفتر نہیں آئے, تو میں نے کہا یار میری گاڑی خراب ہو گئی تھی, مثال کے طور پر میں نے جھوٹ بولا. کیا اس پر مجھے سزا وہ والی دی جائے جو جھوٹی گواہی پر ہے؟ نہیں. تو قانون کی اخلاق جو فطرت کے اندر ہے, اس کی کون سی چیز کو قانون کی صورت دی جائے, یہ انبیاء بتاتے ہیں, اللہ بتاتے ہیں آ کر, یا پھر ہم خود کچھ قوانین بناتے ہیں. وہ اب پوری دنیا میں بنے ہوئے ہیں, وہ جو بنانے ہوتے ہیں اس میں پھر ناانصافی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر چوری کرنے والے کو کیا سزا دی جائے کہ وہ انصاف کے مطابق ہو. کسی نے کہا جی 6 مہینے جیل ڈال دو, کسی نے کہا جی اس کا یہ کر دو, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. اگر آپ چوری کے اوپر ہی سزائیں دیکھیں تو پوری دنیا میں آپ کو مختلف قسم کی سزائیں ملیں گی. اب کیا 6 مہینے کے لیے ایک آدمی کو قید میں ڈالا جائے؟ مثال کے طور پر میں نے چوری کی اور تھانے والوں نے مجھے 6 مہینے کے لیے جیل میں ڈال دیا. میرے بیوی بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان کا والی وارث جیل میں پڑا ہوا ہے, چوری تو میں نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ناانصافی نظر آ رہی ہے. میرے ہاتھ کاٹ دیے مثلا قرآن کے قانون کے مطابق. اب بیوی بچوں کے ساتھ کچھ نقصان نہیں ہوا, مجھے میرے جرم کی سزا مل گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا پہلو سامنے رکھا؟ وہ یہ سامنے رکھا کہ اگر جیل میں ڈالوں گا تو وہ گھرانہ ہی برباد ہو جائے گا, بھوکا مر جائے گا, 100 مصیبتیں بن جائیں گی. تو ایک فوری طور پہ سزا دی اور فارغ کر دیا, ہاتھ کاٹ دیا گیا. بس اللہ تعالیٰ نے ساری سزائیں کچھ اسی طرح کی رکھی ہیں کہ فوری طور پر معاملہ ختم. بس تو اس لیے سزاؤں میں بھی ایسا ہی ہے. پھر میں اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ ہندو بھی کر رہے ہیں, سکھ بھی کر رہے ہیں, عیسائی بھی کر رہے ہیں, یہودی بھی کر رہے ہیں, پتہ نہیں جتنے مذاہب ہیں سارے کوئی نہ کوئی طریقہ عبادت کا بنا رہے ہیں. اللہ کو کون سا طریقہ پسند ہے وہ میں آپ نہیں بتا سکتے, اللہ ہی بتا سکتے ہیں. اس لیے پھر انبیاء ان مقاصد کے لیے آتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے جو چیزیں دین میں اختیار کرنے کی ان کو بتا دیتے ہیں, جو اختیار کرنے کی نہیں ہیں ان سے روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو عقل دی ہے کہ پڑھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. ہاں اس سے انحراف کرے گا تو پھر. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا پورا تعارف کرایا ہے. میرا ایک مضمون ہے, اگر اس کو آپ پڑھ سکیں, قرآن مجید کیوں قطعی دلالت نہیں ہے, یہ میں نے مضمون لکھا تھا. اس میں نے بتایا ہے کہ قرآن مجید نے خود اپنے اوپر غور کرنے کے تمام بنیادی اصول خود بتا دیے ہوئے ہیں. تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں.